کہ ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی ایک ہیلی کاپٹر کریش میں مارے جا چکے ہیں۔ ابراہیم رئیسی کی ہلاکت کی خبر آ چکی ہے، کنفرم ہو چکا ہے کہ ایران کے پریزیڈنٹ ہیلی کاپٹر کریش میں اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابراہیم رئیسی صاحب کی جرات مندی کی مثال تو کہیں نہیں ملتی۔ اب اس حادثے کے بعد کیا اسرائیل کے لیے ایران ایک آسان ہدف ہو جائے گا؟ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے پر امریکہ کا بیان سامنے آ گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کی صدر اور وزیر خارجہ کو لے کر جانے والے ہیلی کاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ کے رپورٹس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہیلی کاپٹر میں سوار تھے تو وہ جو ہیلی کاپٹر تھا وہ بیل 212 ہیلی کاپٹر جو کہ امریکن پروڈکشن یعنی ٹیکسس میں بنایا گیا تھا۔ ان کی کلنگ، ان کی ہلاکت اور ان کے مر جانے کی خبریں اس وقت وائرل ہو رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ زندہ نہیں بچ سکے۔ ابھی تک کچھ منٹ پہلے تک جو خبریں تھیں اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کا چاپر کریش ہوا ہے اور اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور اس کے لیے ریسکیو ٹیمز اپنے کام پر لگی ہوئی ہیں، لیکن اب یہ خبر کنفرم ہو چکی ہے جو کہ میرے سامنے اس وقت بلومبرگ اوپن ہے، اور بلومبرگ کے ساتھ ساتھ جو دوسرا انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ اس خبر کو کنفرم کر رہا ہے کہ ایران پریزیڈنٹ ڈیڈ ان ہیلی کاپٹر کریش۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ ان کے فورن منسٹر اور فورن منسٹر کے ساتھ کوئی 4 سے 5 ان کی بڑی شخصیات جو کہ ابراہیم رئیسی کے ساتھ مشرقی آذربائیجان ایک ڈیم کے انوگریشن کے لیے جا رہے تھے، وہ اس ہیلی کاپٹر میں جو کریش ہوا اس میں اب کوئی بھی سروائیور نہیں ملا، کوئی سروائیو نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب کی سب پرسنالٹیز جو کہ اس ہیلی کاپٹر میں موجود تھیں وہ اب زندہ نہیں ہیں۔ تو ابراہیم رئیسی اس ہیلی کاپٹر کریش میں مارے جا چکے ہیں۔ اب اس خبر کے جیسا میں نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے یہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو جیو پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہوگا۔ یہ خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، گو کہ اس طرح کے پہلے بھی دنیا میں کریش ہوتے رہے ہیں، اور اگر ہم پاکستان کی ہی بات کر لیں تو پاکستان کی ہسٹری میں بھی ایک کریش جو ہے وہ ایک ایسی خبر تھی جس میں ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق، اس میں اور صرف جنرل ضیاء الحق ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اور کئی ایک ہائی پروفائل پرسنالٹیز تھیں جو کہ اس کریش میں مارے گئے تھے، جس کو کہ کہا جاتا ہے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز۔ لیکن ہم جب اس ابراہیم رئیسی کے اس خبر کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا اس کو قتل کہا جائے یا یہ ویدر کی وجہ سے ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ انہوں نے اڑان بھری اور یہ مشرقی آذربائیجان جا رہے تھے اس وقت ویدر بہت زیادہ خراب تھا، فوگ بہت زیادہ تھی اور ویدر اتنا زیادہ خراب تھا کہ پھر اس کے بعد ایک جگہ پر جو لینڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جو لینڈ کیا ہے تو وہ لینڈنگ جو تھی وہ بڑی ہی خراب تھی، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اور اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جتنی بھی شخصیات تھیں وہ سب کی سب اس میں اپنی جان سے جا چکی ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے کہ مسلم کنٹریز میں سیلیبریٹ بھی اس کو کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر ہی بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ایسی ہے جو اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا یہ حادثہ تھا یا یہ سبوٹاج تھا، کیونکہ جو سیکوینس آف ایونٹس ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حادثے سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اٹس اے ڈیولپنگ سٹوری، ہمیں ابھی رکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طور یہ سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ اسرائیل اس وقت باوجود ایکسیسو یوز آف فورس کے غزہ میں 7-8 مہینے بعد مشکل میں ہے، اور اس کے جو ہے ریزسٹنس جو ہے وہ ایمبش کر رہی ہے۔ ان کے اخباروں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں آج تک ایسے لوگوں سے سامنا نہیں ہوا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش، اور وہ اسرائیل میں یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا ایران کا کردار ہے، ایران سپورٹ کرتا ہے اس ریزسٹنس کو۔ تو اس وقت ایرانین لیڈرشپ کا ایلیمینیٹ ہونا اگر حادثہ ہے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ایران کے لیے بہت مشکل وقت ہے اور اس کی انٹرنیشنل ریپرکشنز ہوں گی، لیکن اگر یہ سبوٹاج تھا
اور آگے چل کے کوئی اس طرح کی بات ہمارے اور آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل پولرائزیشن ہے اس میں اضافہ ہوگا. مجھے اور آپ کو سب کو یاد ہے ضیاء الحق جو تھے مڈ ایئر میں وہ بھی حادثہ ہوا تھا. اسی طرح یاسر عرفات کی موت کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں, تو خدا کرے یہ حادثہ ہی ہو. صحیح. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس تصویر کے دو رخ بھی ہو سکتے ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ جس طرح سے اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو بالکل دو رخ ہو سکتے ہیں. اٹس اے ڈیولپنگ اسٹوری. ابھی انویسٹیگیشن کی رپورٹس آنے دیجئے, پھر پتا چلے گا. اگر حادثہ ہے تو انتہائی دکھ کی بات ہے. ایران کے ساتھ ہماری سولیڈیرٹی ہے, ہم ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اگر یہ کوئی سبوٹاژ تھا اور ان کے ہیلی کاپٹر کو گرایا گیا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ صورتحال مزید مخدوش ہو سکتی ہے. اچھا ہما بقائی صاحبہ یہ بھی بتائے گا کہ اس کے بین الاقوامی سطح پر اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے جی حادثہ ہے تو تھوڑا تعاقب لیڈرشپ میں تھوڑا سا وہ آتا ہے بریک, لیکن میرا خیال ہے کہ جو ایرانین میتھڈ آف گورننس ہے وہاں ایلیمنٹ آف کنٹینیوٹی رہے گا. اور آپ دیکھیں کہ ان کے جو فورن منسٹر تھے ان کا بھی اس حادثے میں کہا جا رہا ہے وہ بھی جاں بحق ہو گئے ہیں. جی تو جو بہت ٹو امپورٹنٹ کی پوزیشنز تھی وہ اس وقت خالی ہوئی ہیں, لیکن وہاں پہ کلیکٹیو گورننس کی ایک میتھڈ ہے. اور اس ہیلی کاپٹر کو شہری مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بشمول ریسکیو, فائر فائٹنگ اور ٹرانسپورٹیشن. 2 انجن والا یہ 2 بلیڈ ہیلی کاپٹر, اس میں 15 مسافروں اور 2 ٹن سے زائد اضافی سامان لے جایا جا سکتا ہے, اور یہ 220 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ چل سکتا ہے, اور تقریباً 440 کلومیٹر کی حد, زیادہ سے زیادہ پرواز کی اونچائی اس کی 5 کلومیٹر ہے. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ روز جب آذربائیجان سے واپس آ رہے تھے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی تو خرابی موسم کے باعث ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کریش کر گیا ہے. فارمر ایمبیسڈر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. دل دہلانے والی جی, اور کافی میں سمجھتی ہوں شوق میں اس وقت ہم سارے ہیں, کیونکہ امید تھی کہ کوئی خیر کی خبر آئے گی لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے, اب یہی دعا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے شہداء کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دیں, اور آگے سوچنا ہے ہم سارے لواحقین کا. ان کے لیے میں سمجھتی ہوں پورا پاکستان اس وقت دعاگو ہوگا کہ ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. یہ بہت مشکل وقت ہے, اور ظاہر ہے یہ کوئی اس سے بڑی ٹریجڈی ہم نے ابھی دیکھی نہیں ہے حال میں. آج کل کے حالات تو مشکل وقت میں میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اہلکار سے لے کے ہر شہری تک ہمارے برادر ملک کے ساتھ ہم اس وقت یکجہتی اور برابر کے شریک ہیں ان کے اس وقت دکھ بانٹنے میں. جی شہری رحمان صاحب, ابھی انیشلی تو جو خبریں ہیں وہ یہ کہ موسم کی خرابی کے باعث ہارڈ لینڈنگ کرائی گئی, اس کے بعد پھر یہ صورتحال سامنے آئی کہ ملبہ نہیں مل رہا جہاز کا, اور اب یہ خبر آئی کہ ملبے سے پتہ چلا ہے کہ زندگی کے کوئی آسان نہیں, اور پھر یہ طے ہو گیا. ابھی تک آفیشیلی اناؤنس نہیں کیا ایرانی گورنمنٹ نے, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حادثہ ہے, اگر خدا نخواستہ حادثہ ہے نہیں ہے تو پھر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, پہلے تو ہمیں ابھی کوئی اس طرح ٹھوس, جب تک ان کے ذرائع ابلاغ آفیشیل نہیں کچھ کہیں گے, میں سمجھتی ہوں چیمگوئیاں سے گریز کرنا چاہیے. یہ اس وقت بہت ہی میں سمجھتی ہوں حساس موقع ہے, اور ان کے لیے قومی ایک سوگ کا موقع ہے. تو جب تک وہاں سے کوئی بات نہیں آتی جو کنفرمڈ ہو اور ان کے آفیشیل ذرائع ابلاغ سے ہو, ہمیں اس وقت چیمگوئیوں میں پڑنا نہیں چاہیے. جہاں تک ویدر ہے پتہ نہیں مجھے, میں تو اسلام آباد سے ہی خبریں دیکھ رہی ہوں, اور دیگر چینلز کے توسط سے تو وہاں کے موسم کے حالات تو کافی اس وقت تو دھند بہت نظر آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, فوگ کی صورتحال تھی.